آپ میں کا ہر شخص اس وقت اس چیز کو محسوس کر رہا ہوگا کہ دن بدن گناہوں کا سیلاب بڑھ رہا ہے اور معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ سچویشن ایسی بن چکی کہ کل تک گناہ سمجھا جاتا، اور اگر کسی گناہ کو گناہ سمجھا جائے تو امید ہوتی ہے کہ انسان آگے چل کر کے اس سے بچے گا، لیکن اگر کسی معاشرے کی سچویشن ایسی ہو جائے کہ انسان گناہ کو ضرورت سمجھ بیٹھے کہ اس کے بغیر تو چارہ کار ہے ہی نہیں، تو پھر اس گناہ سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں اور جائزہ لینے کی کوشش کریں اپنے وجود میں، اپنے معاشرے میں، تو آپ اس چیز کو محسوس کر سکیں گے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کا مسلمان اپنا مقصد حیات بھول چکا ہے۔ آپ یہ تو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا میں مسلمان پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، آپ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کا وقار مجروح ہو رہا ہے، آپ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، آپ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمان بے دریغ پوری دنیا کے اندر گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مسلمان بے وزن ہو چکا، نہ اس کی باتوں کا وزن ہے نہ اس کے وجود کا، بلکہ ایک ایسا بے وزن اور ناکارہ یہ بن چکا ہے کہ معاشرے کے اندر اس کی کوئی ویلیو یا قدر کسی اعتبار سے ہے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ وہ کون سی غلطی ہم سے ہوئی جس کی وجہ سے آج زمانہ اپنی ٹھوکروں میں ہمیں لے رہا ہے اور معاشرے نے ہمارے سر سے وقار کا تاج اتار لیا؟ تو اگر میں دو لفظوں میں کہوں تو بس اتنا کہہ سکتا ہوں، جو چیز بھی اپنا مقصد بھول جائے یا مقصد فراموش کر دے، اس چیز کی پھر کوئی عزت نہیں رہتی۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، آپ میں سے بہت سارے کہیں نہ کہیں جاب کرتے ہوں گے، آپ کو اگر بحیثیت ایمپلائی اپوائنٹ کرنے کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا گیا تو آپ سے کچھ امیدیں وابستہ تھیں، آپ کو رکھنے کا کوئی مقصد تھا، آپ کو جاب پر بلانے کے بعد کھلانے پلانے کے لیے جاب نہیں دی گئی تھی، بلکہ آپ کو جاب کسی مقصد کے لیے دی گئی، لیکن آپ وہاں جانے کے بعد اپنا مقصد بھول گئے۔ آپ یہ سوچ میں پڑ گئے کہ کھائیں پئیں ٹائم ویسٹ کریں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ نتیجتاً آپ نے وہ مقصد جس مقصد کے تحت آپ کو جاب ملا تھا، اس مقصد کو جب آپ فراموش کر دیں گے اور وہ مقصد پورا نہیں کریں گے تو آپ کو چند ہی دنوں کے اندر جو عزت کی کرسی ملی تھی وہ آپ سے چھین لی جائے گی، اور آپ کو سیدھا آفس کا دروازہ دکھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ جا سکتے ہیں۔ اسے ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیں، جب کوئی شخص اپنے مقصد کو فراموش کر جاتا ہے تو اس کی عزت چلی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز اپنا مقصد فراموش کر دے یا مقصد پورا نہ کرے، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ یہ مائک ہے، اس وقت اتنے احترام کے ساتھ اچھی طریقے سے اسے سیٹ کر کے میرے سامنے رکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہاں پر رکھنے کا مقصد اور لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میری آواز آپ تک پہنچائے، لیکن اگر یہ خراب ہو جائے تو اس کی جگہ یہ نہیں ہوگی، ایک کونا ہوگا، کباڑ خانہ ہوگا، جہاں لے جا کر کے اس کو پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ مائک نے اپنا مقصد پورا کرنا چھوڑ دیا۔ جب تک یہ قوم اپنا مقصد پورا کرتی تھی، اس قوم کو سر پر بٹھایا جاتا تھا، اور جب سے اس قوم کو مقصد سے دور بھی کر دیا گیا اور یہ قوم مقصد فراموشی کی شکار بھی ہو گئی، نتیجتاً آج اس قوم کی کوئی آبرو نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ آج پوری دنیا کے انسانوں کی سوچ دیکھ لیجئے،
पूरी दुनिया के मुसलमानों की सोच देख लीजिए, उनसे पूछिए कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज़ करने में हक बजानिब हूँ कि अगर आज 1,00,000 इंसानों से आप मकसद ज़िंदगी अगर पूछेंगे तो मैं समझता हूँ कि शायद एक भी सही वो मकसद ज़िंदगी, वो मकसद हयात जो कुरान ने बयान किया है, वो मकसद हयात पेश कर सके। बल्कि 110% मैं कह सकता हूँ कि सबका मकसद ज़िंदगी कुछ और ही नज़र आएगा जो कुरान के बिल्कुल बरअक्स है। आप देखें, पर्पस ऑफ लाइफ किसी से पूछें तो कोई कहेगा लंबी कार मिल जाए, कोई कहेगा बड़ी जॉब मिल जाए, कोई कहेगा बड़ा मकान मिल जाए, कोई कहेगा लेविश लाइफ के लिए मेरी ज़िंदगी में पैसा आ जाए। अगर ज़िंदगी के मकसद को देखा जाए, खाना पीना पहनना ओढ़ना और ऐश मस्ती और मौज करना, ये आज के इंसानों की ज़िंदगी का मकसद बन गया। तालीम हासिल करने का मकसद, उसी तालीम की तरफ तवज्जो दी जाती है जिस तालीम के अंदर अर्निंग ज़्यादा हो, पैसा ज़्यादा मिले। उसी जॉब की तरफ तवज्जो दी जाती है जिस जॉब के अंदर अर्निंग ज़्यादा हो। इंसान ने ये समझ लिया कि मेरा मकसद हयात ये है, अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छा पहनूं, अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। यह आज की ज़िंदगी के अंदर इंसानों का मकसद बन चुका। कभी आलीशान इमारतों को देखने के बाद इंसान के दिल में आरजू पैदा होती है, कहीं इसमें मेरा फ्लैट हो जाए तो कितना अच्छा है। अब फ्लैट की कीमत पूछता है और उस कीमत को पूछने के बाद उस कीमत को पूरी करने के लिए, अदा करने के लिए मेहनत करता है। उसका ड्रीम पूछा जाए तो कहेगा मेरा ड्रीम ये है, इस टावर के अंदर 32वें माले पर मेरा फ्लैट हो तो मेरी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। आप देखें मकसद जिंदगी क्या बन गया, दुनिया दुनिया दुनिया, ये मकसद जिंदगी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कुरान ने इसीलिए हमको बताया है, अल्लाह ने इसीलिए हमको पैदा फरमाया कि हम दुनिया में गुम हो जाएं, दुनिया की ऐश मस्ती के अंदर गुम हो जाएं, दुनिया के तायुशात में डूब जाएं और दुनिया की मौज मस्ती ही को अपनी जिंदगी की गर्ज व गायत बना दें? नहीं नहीं, ये हमारी भूल है और ये भूल करने की वजह से आज दुनिया में हम पैरों तले रौंदे जा रहे हैं। हमारा मकाम खत्म हो चुका है। लेकिन आप अगर देखें, जो लोग अपने क्रिएट का मकसद समझ लेते हैं, अपने पैदा होने का मकसद समझ लेते हैं, अपना मकसद जिंदगी जान लेते हैं और उस पर जब चलना शुरू कर देते हैं तो फिर उनके पास आलीशान मकान हो या ना हो, मेरा रब उन्हें इज्जत के ताज अता फरमा दिया करता है, उन्हें वकार का ताज अता फरमा दिया करता है, उन्हें बुलंदो बाला मकाम अता कर दिया जाता है और उन्हें इज्जत और सरबुलंदी अता कर दी जाती है।